بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی بات اور کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا اور جس کا روئے تاباں حبیب کبریاء کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رجز پڑھنا شروع کی، انا علی بن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجز پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا ذل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہیں کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اللہ تعالیٰ کے شیر کی طاقت دیکھو تو میرے مقابلہ میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا ببر شیر کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلہ میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار میں کئی کئی دے پیکر جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عظیم عذاب تھا جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو گیا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابناہ العطش،
اے ابا جان، پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست کے شفقت سے چہرہ گلگو کو گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو، اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، عن قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی، پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلہ ہو کر پکارا، ہل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا، اور جب تم میں سے کوئی مقابلہ میں نہیں گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا، تو تمہارے بہت سے بہادروں کو تہ دیکھ کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر پکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہے تمہارا دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کی لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا، اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمار ہنر مندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رونٹ ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصہ میں آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن خالد کو کہا کہ تم جو مقابلہ کے لیے وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزہ کو تلوار سے قلم کر دیا اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زمین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمہ میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرہ انور سے خون آلود صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محفوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا،
شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے پاس زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی بات اور کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا اور جس کا روئے تاباں حبیب کبریاء کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رجز پڑھنا شروع کی، انا علی بن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجز پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا ذل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہیں کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اللہ تعالیٰ کے شیر کی طاقت دیکھو تو میرے مقابلہ میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا ببر شیر کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلہ میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار میں کئی کئی دے پیکر جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عظیم عذاب تھا۔
جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو گیا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابناہ العطش، اے ابا جان، پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست کے شفقت سے چہرہ گلگو کو گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، عن قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی، پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلہ ہو کر پکارا، ہل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلہ میں نہیں گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا، تو تمہارے بہت سے بہادروں کو تہ دیکھ کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر پکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہے تمہارا دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کی لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمار ہنر مندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصہ میں آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن خالد کو کہا کہ تم جو مقابلہ کے لیے وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزہ کو تلوار سے قلم کر دیا اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زمین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمہ میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرہ انور سے خون آلود صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محفوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔